اللہ اکبر، بہت بڑے ڈاکو تھے، اور جہاں فضیل بن عیاض کا جس بستی سے گزر ہوتا نا، جس بستی سے لوگ کانپتے کہ فضیل کے ڈاکو آ گئے، بستی کا صفایا کرتے تھے، لوگ گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے، اپنے گھروں کے اندر کا مال باہر دروازوں پہ رکھتے تھے، کہتے ہمیں کچھ نہ کہنا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ایک دن نا ایک مسجد کے پڑوس میں ہم چوری کرنے کے لیے ہم نے دیوار توڑی، اندر داخل ہوئے چوری کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں سحری کا وقت ہے، ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہے، اور کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آیت کیا پڑھ رہا ہے؟ لا تقنطوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور دوسری بات دوسری جگہ پہ کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کا قاری یہ پڑھ رہا تھا۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں قاری کی زبان سے قرآن جدا ہوتا ہے، فضیل بن عیاض کے سینے میں لگتا ہے، چوری کو چھوڑتا ہے، قاری کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، دروازہ کھولا، اندر پہنچا، قاری صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حافظ صاحب پھر پڑھ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فضیل بن عیاض ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اے قاری صاحب بتانا اس میں اللہ کی رحمت سے جو مایوس نہ ہو اس میں کتنے تک گناہگار ہیں؟ قاری صاحب کہنے لگا میں تفصیل نہیں جانتا لیکن میں نے یہ سنا ہے بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ معاف فرما دے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگا کہ اے قاری صاحب بڑے سے بڑا گناہ، کہا مجھے اتنا تو نہیں پتا، ہاں جتنا بھی بڑا گناہ ہو نا اللہ کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہوتا نا، اللہ معاف کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگا وہ سٹ میرے اندر لگی، میں نے فوراً وہیں کھڑے کھڑے توبہ کے میسج کیے لوگوں کو موبائل پہ، یہ نہیں کیا کہ مجھے معاف کر دینا، یہ میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تیرا بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، بتانا تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ تیرا بندہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ فضیل بن عیاض یہ دعا کرتے ہیں، عاطف غیبی سے آواز آئی آ گیا ہے نا میرے دروازے پہ، ابھی موت تو نہیں آئی نا، آ گیا میرے دروازے پہ تو سن لینا میری رحمت تجھے بلا رہی ہے، میری رحمت تجھے پکار رہی ہے۔ فرمایا بس آنے کی دیر ہے۔ فضیل بن عیاض جاتے ہیں، اللہ اکبر، واپس اپنے سارے لوگوں کو کہتے ہیں اوئے میری تم سے گزارش ہے، میں تمہارا سربراہ ہوں، لیڈر ہوں، میں تمہارا سربراہ ہوں، لیڈر ہوں، ایسا کرو نا تم اپنے لیے کوئی اور سربراہ چن لو، آج کے بعد میں نے چوری نہیں کرنی، آج کے بعد چوری نہیں کرنی، بس پکی توبہ۔ انہوں نے کہا اچھا پکی؟ فرمایا ہاں پکی توبہ۔ فرمانے لگے پھر سننا ہم نے سربراہ نہیں چننا، ہم تیرے ساتھ ہو کر چوری کیا کرتے تھے، اب تیرے ہی ساتھ جا کر توبہ بھی کریں گے، ہم نے سربراہ نہیں چننا، بس پہلے بھی تیرے ساتھ تھے اب بھی تیرے ساتھ ہیں، تیرا ساتھ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، بس پکی۔ سب نے توبہ کی۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جن جن لوگوں کا ہم نے لوٹا تھا میں نے اپنا سارا مال جمع کیا، ان سب دوستوں سے کہا جن جن کو لوٹا ہے نا ان کو واپس کر دو۔ کہا کرتے کرتے ایک ایسا گھر رہ گیا جس کا مال ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنا ہے، لوٹا تھا لیکن اس حال میں وہ گم ہو گیا یا گنا ہم نے نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ مال کتنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کی تلاش میں گیا کیونکہ ہم نے رات کو لوٹا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن جب دن کو گیا تو ہم نے پتہ کیا وہ گھر کسی یہودی کا تھا، وہ گھر کسی یہودی کا تھا۔ فرماتے ہیں میں اس یہودی کے پاس گیا اور میں نے اس یہودی کو کہا کہ مجھے تم معاف کر دے، میں فضیل بن عیاض ہوں جس نے تیرا گھر لوٹا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اب یہودی نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کسی سے محبت کے دو بول بولتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ کہا نہیں نہیں میں معاف کرنے والا نہیں، میں نہیں معاف کروں گا، کوئی معافی نہیں ہے تیرے لیے، بالکل نہیں ہے معافی۔ فرمایا اچھا پھر چاہتا کیا ہے؟ یہودی کہنے لگا میرے اونٹ ہے اور میں تجھے حکم دیتا ہوں روزانہ تو نے میرے اونٹوں کو چارہ ڈالنا ہے۔ کہا بتانا اونٹوں کو چارہ ڈالنے کی وجہ سے اگر معافی مل سکتی ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ اونٹوں کے چارہ ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، 2-4 مہینے گزر گئے۔
ایک دن یہودی کہنے لگا فضیل بن عیاض، یہ سامنے جو مٹی کی ٹھیکریاں پڑی ہوئی ہیں نا، یہ ایک توڑے میں، یہ ٹھیکریاں اٹھا کر میرے پاس لے گیا۔ جب وہ ٹھیکریاں فضیل بن عیاض اونٹوں کی خدمت کرنے والا اٹھا کر یہودی کے پاس لے کے آتا ہے، یہودی اس بوری کو کھولتا ہے، اندر دیکھتا ہے ہیرے اور جواہرات پڑے ہیں، اندر ہیرے اور جواہرات پڑے۔ یہودی نے کہا فضیل بن عیاض سن لے، تو نے جو توبہ کی ہے یہ دل سے کی ہے۔ فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں تورات کا عالم ہوں، میں نے تورات میں بار بار یہ پڑھا ہے جب محمد عربی کا غلام توبہ کرے گا، دل سے توبہ کرے گا، اگر وہ مٹی پر بھی نظر کرے گا اللہ اسے بھی سونا بنا دے گا۔ کرے گا دل سے توبہ، اگر وہ مٹی پر بھی نظر کرے گا اللہ مٹی کو بھی سونا بنا دے گا۔ فرمایا میں نے تیری توبہ کو جانچنے کے لیے مٹی کی ٹھیکریوں کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھتا ہوں فضیل نے دل سے توبہ کی ہے۔ کہا جب میں نے ٹھیکریاں کھولی وہ سونا بن گئی تھی، میں سمجھ گیا فضیل بن عیاض بھی سچا ہے، فضیل کا نبی بھی سچا ہے، فضیل کا خدا بھی سچا ہے۔ بولو بولو سارے بولو سبحان اللہ۔ یہ سچے تو پھر کیا خیال ہے معافی مل سکتی ہے؟ کہا نہیں، معافی نہیں مل سکتی۔ کہا کیسے؟ کہا اب اتنا کچھ دکھانے کے بعد یہ معافی تو نہیں ہے نا، میں یہودی ہو کر یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں اور تیرا غلام بن کر زندگی گزاروں۔